سارے جان باہر خانقاہ مت جاؤ جتھے جاؤ لڑائیاں لگڑیاں ساڈے ادھر سب کیوں جی کولے شریف دے مرید ہیں ماشاءاللہ قرآن شریف آندا نہیں کہ نہیں جی کدے پڑھیا نہیں خالی کولے شریف دا مرید ہے نماز پڑھی نے پر اکثر رہی جاندی ہی روزے رکھے نے اکھ نہیں جناب وہ بھی اکثر تکلیف ہی رہتی ہے جی نشہ چھوڑے نے شراب لکڑی چھوڑی نے اکھے جی کوشش تو بڑی کر دیا پر پیر نہیں تصرف کردا اتھے پیراں کہنا ہے روٹی کیوں تندے ہو اکھے ٹھڈ منگدا ہے شراب کیوں پیندے ہو پیر چھڑاندا نہیں ساریاں گندیاں گلاں چاہ چوا کے پیراں ہوتے ہے جی اے تسی درگاہ دے گولے شریف دے مریداں نو تکو میں اور کسی درگاہ دی گل نہیں کرنا چیک ویسے سارے نو کرو سچ ہوئے کہ افسوس کہ ہمارے مشائخ نے ہمارے بزرگوں نے خود بھی قرآن پڑھا قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا قرآن کا لفظ پڑھ کر اس کا اثر قبول کیا مفہوم سمجھا روئے گریا ٹھیک ہے مرید کہڑے جی جنہ قرآن کدے پڑھے ہی نہیں آج تو پیر بھی نہیں پڑھ دے اللہ ماشاءاللہ اے پیرانو بٹھاؤ اکثر علماء عالم پیران دی میں گل نہیں کرنا عام پیران دی بڑھائے جو دو نمبری اے طویل تاگے دینے والے اے تقدیراں بدلنے والے اے توتے نال فال چکنے والے اللہ دی مشیت نو بدلانے والے اے نظر انج پھر گئی تو سرکار دی بس کر بول کیا کہیں اوے پیڑیا ساری عمر تو انہاں چ وڑیا رہیا ہے اپنے جا بندیاں چ ایڈی وڈی چھت والا جس دی نہ زمین مکتی ہے نہ آسمان مکتا ہے تے تینوں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ تینوں دینے والا کون ہے تو بندیاں کل منگدا ہے تے شرم نہیں آندی ہے چکدا ہے اپنے جا بندیاں گے اس دے اگے چک جس دے سامنے زین العابدین چکیا سید الساجدین چکیا سفیان ثوری کہندے یا کوئی اور بارہ اس صدا آپ دا مسئلہ ہے کوئی وہ کہندہ ہے کہ میں ویکھیا امام زین العابدین نو کعبے دے جڑے بنیاد ہے نا اس وچ ایک بندے نے سر سٹیا ہے حجر اسود نال تھلے تے رو رہا ہے اے سخی زین العابدین دا جملہ سن تیرے پڑوس ایک منگتا یہ میرے لفظ نہیں ہے میں تو انہوں عبارت دے سکتا ہوں عربی عبارت زین العابدین تیرے جوار رحمت ایک منگنے والا منگتا سائل پہ آ گیا تیرے دروازے تھے تین لفظ بولے آپ نے سید الساجدین نے روئے وہ بہت بڑا امام ہے وہ کہتا ہے میں سن رہا کہ زین العابدین کے آخر ہے فرمایا کہ جس وقت میرے تے جدو مصیبت پہ دنیا تے میں زین العابدین دے او لفظ دورائے اللہ دی بارگاہ بچ اللہ نے میرا کم کر دیتا سمجھ آئی آؤ انہاں پیرانو ویکھو انہاں مشائخ نو ویکھو جڑے توانو آپے بچ نہیں پسندے کہ اسی تو اڈے مشکل کشاں ہاں اسی تو اڈے حاجت رواں ہاں ایک کون حاجت رواں ہے کوئی حاجت رواں نہیں اس دی ذات تو سوا کوئی حاجت رواں نہیں میں خواجہ پیر مہر علی شاہ دے گھر وچ جمیا تے میں جاہل تے ان پر پیر بھی نہیں ہاں ایڈا وڈا عالم نہ صحیح
پر میں پجی مونگلی بھی 5-10 پانڈے پان نہیں لیندی ہے. میں سچ کہہ رہے ہیں اللہ نو حاضر ناظر سمجھ کے کہہ رہے ہیں. میں عقیدہ سچ بیان کر رہے ہیں تھوڑے. یہ سچ اے تھوڑے اندر لیسی گل اگر میں سچیت لے کی. اگر ایمان کی سطح نہیں کوئی بے ایمان بڑھ جائے تو بڑھے. جو بے ایمان بننا چاہتا ہے وہ بن جائے. اگر آپ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں اور میرے دادا بابو جی اور پردادا پیر میرے علی سے تعلق رکھتے ہیں تو آج سے یہ ایمان رکھیں کہ وہی مشکل کشا ہے, وہی حاجت روا ہے, اسی کے سامنے آپ نے التجا پیش کرنی ہے اور آپ کی انشاءاللہ کشتیاں ڈوبتی ہوئی کشتیاں تر جائیں گے. اولیاء اللہ کے ساتھ محبت رکھو, ان سے عقیدت رکھو اس حوالے سے کہ یہ ہمیں اللہ کے دروازے پر لے جاتے ہیں. غوث پاک کی تعلیمات پڑھو, فتوح الغیب پڑھو. اوئے گولڈ شریف وچ بھی خطاب ہوندے سنو مجلساں وچ تے میرا خطاب بھی سنو. اب باہر گولڈ شریف جاؤ, باہر سڑک بند ہوئی ہوندی ہے. بھائی سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے بولو. نہ کوئی بارش تکدا ہے نہ کوئی دھوپ تکدا ہے. میں انشاءاللہ دوسرے پاسے بھی انتظام کر رہا, اگلے اڈے والے پاسے بھی ہوں, بہنے کا بھی انتظام کر سا. تے کوئی نہیں لیندا. میں کوئی وکری کرنے واسطے اج تک 1 روپیہ بھی میں اس وچوں نہیں لیا. اللہ دا فضل ہے, اللہ گواہ ہے. اسی تے میں خرچ کر رہا, تبلیغ کر رہا کہ لوگوں میری اگر کیسٹ لینے دے قابل نہیں سننے دے قابل تا ہے نا, سونی لاؤ. لیکن میں جس دن پہلے کام شروع کیتا ہے میں کوئی خطیب نہیں ہاں کہ میں کوئی تقریرہ کر کے پیسے کھانا. اللہ تعالیٰ رجے کردہ پترہ میں میرا کوئی پیشہ نہیں, نہ میں آپ کو اپنا علم دکھا رہا ہوں کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں. ہمیں کھانے پینے کا مل رہا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے. لیکن وہ ذات جانتی ہے کہ عقیدے اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی نہیں بولے گا تو یہ جو دنیا بیٹھی ہے نا گولڈ شریف کی اور خانقاہوں کی مرید, اس کے متعلق کل مجھے پوچھے گا اللہ کہ تجھے علم تھا, تجھے ہم نے تھوڑا سا علم دیا, کم وقت تو نے ان کو گمراہ رکھا, ان کو کیوں نہیں بتایا کہ اصل میں ہوں. تو سائے میں چاڑی رکھے نتے چاڑ کیوں چاڑی رکھے تے تم کہ میں جناب ساڑی پیری ختم ہو جائے گی. اے میں تیرے سامنے بیٹھا ہے, تیرے سامنے بیٹھا ہے, زندہ مثال. بڑے بڑے لوگاں دے, میرے خاندان دے بندیاں دے افراد نے لوگاں نو باہر ملکاں فون کیتے کہ اے پیر میر علی شاہ دے مشن تو ہٹ گیا, انہوں پیسے نہ دیو, نظرانہ نہ دیو. مولویاں نے کیا ہے, میرے خاندان دے بندیاں نے کیا ہے, میں نام نہیں لانا چاہتا, منع کیتا. لیکن اوئے جڑا کعبے تے وساندا ہے تے جڑا نال ڈھیر تے وساندا ہے, کعبے تے وساندا ہے نا تے ٹیرا معروم تے نہیں رکھدا نا, ٹیرا تے بھی وساندا ہے. 12 کہ در لطافت تبش خلاف نیس, در باغ لالا رویا دو, در شور بوم و خس. گلستان ساتھی پڑھو, اتھے بھی تو وساندا ہے, چنگیاں تے وساندا ہے تے بریاں تے وساندا ہے. گندے چنگیاں نو مسجد دی آرڈر تے پیڑیاں نو منع ہے تسی نہ جائیو. بولو گناہگار چوٹی دا, فیصل آباد دا, پنڈی دا, کسی شہر دا لے آؤ, ساری دنیا اس کو کہے گناہگار ہے. اس تو بڑا گناہگار ہم ویکھے ہی نہیں آج تک. دنیا دا کوئی گناہ نہیں جڑا چھوڑیا ہوئے. ایک متقی نیک پاک زندگی گزاری سارے سامنے,
اصل میٹر مالک جاندا ہے کہ وہ کتنا نیک ہے وے یا نہیں، لیکن لوگوں وچ نیک ہے، کوئی انگل نہیں رکھ سکتا۔ وہ مسجد جائے گا، پہلی صف وچ کرے گا، وہ گندا تے گناہگار بدترین آدمی، کیا شریعت نے منع کیتا ہے کہ اس نیک اور پاک باز نال نہیں کھلو سکتا؟ بولو۔ اتھے جناب پہلے متقی کھلو سن، پہلی صف دے وچ کوئی گندا بدکار آدمی نہ کھلوے، نہ، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ جڑے بہو نیک بندے سن تے پاک باز بندے سن، انہاں دے متعلق فرمایا قرآن نے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ بڑے متقی بن کے تے لوگوں نے سامنے بہنے والے ہو، بڑے بن تھن کے مجلساں لانے والے ہو، پیر بن کے بہنے والے ہو، مدرس تے علامے تے مفتی بن کے بہنے والے ہو۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفساں اپنے وجوداں اتنا پاک تے متقی نہ سمجھو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، او بہتر جاندے کون کتنے پانیے چے۔ آنا تو بن کے بیٹھا ہے تھے وڈا پیر تے وڈا مدرس تے بڑا عالم تے مفتی، اے میں لا چھوڑا، اے جڑا تو لباس پایا ہے اے میں لا چھوڑا تے چنگے چنگے ننگے ہو جاؤں گے۔ گر چادر ناموس کشند از بر ما، شرمندہ شویم زاستیم ہما۔ یہ تو ستاری دی چادر پائی ہے، میں تسی آکھو جناب نہیں فلانے دے متعلق اساں بڑا پیڑا آدمی ہے، تو آڈے متعلق قرآن تسی نیک بنتے ہو؟ قرآن نے تو میں آیت پڑھی فرمایا اپنے آپ نو اچھا نہ سمجھ، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ تیرے بھول گئے گلاں اپنی گلاں، تو گناہ اینا نو سمجھدا ہے گناہ، تے جڑے تیرے عقیدے خراب ہے، نمازاں ساری عمر پڑھیاں نہیں، پیر ساری عمر بن کے بیٹھا رہے، ہاتھ چماندہ رہے، نظرانے لینا دے، تو مفتی بن کے فتوہ دیندہ رہے، علامہ بنیا رہے، لیکن میرے نال شرک کر رہے ہیں، فلانی گلاں میرے نال شرک کیتے ہی، یاد ہی فلانی گل ہوئی تے تو مشرکانہ عقیدہ بیان کیتا، تو میرا سج ہی سمجھے فلانے نو جا، تیرا کوئی تقوی نہیں، آئے گندیا مندیا۔ سناؤ غیب دیا خبران دینے والا میرا آقا تے تیرا آقا۔ حضور نے فرمایا میں آکھا نا آئے ادھر گندیا، اس دا پھر کرم ویکھو۔ حضور فرمانے حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ایک بندہ آیا پہلی امتاں اس نے کیا وہ بڑا فضول خرچ سی، ادھر ادھر پیسے اڑا دینے، آج کل بھی بڑے ہوندے ادھر ادھر اڑا اپنی تشمش تے کھانے پینے تے ہے جی تے دین نہیں دینا، کسی اللہ تے رسول تے رستے خرچ نہیں کرنا، اتھے موت پہ جانی، اتھے گچی تے ہاتھ پہ جاندہ ہے، تے جتے اپنی ٹھوٹا ہوئے اپنا دنیا ہوئے جتے اپنی ٹور بندی ہوئے اتھے لکھا خرچ کر بڑے بڑے لوگ ہیں، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، جو صرف لینا جانتے ہیں دینا نہیں جانتے، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں جی۔ تے انہاں کے آکھیا میں پنجابی جس واسطے کرنا پیا کہ ساری دنیا زیادہ پنجابی تھے پنجاب جے وے، گناہگار سی، گندا بندہ آدمی سی، فضول خرچ تے ادھر ادھر۔ اس نے کیا بچیاں نو مرنے دے وقت کہ پتر میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا، اکھیاں کھولو،
اس خطاب وچ اگر تسی نہیں جاگو گے تو پھر گھر والے کسی مرنے تے جاگو گے پھر اس نے کہا مینو کی کرو جلا دیو مینو جلا دیو اس تو بعد جلا کے مینو پیسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اور روایت حضرت ابو ہریرہ حافظ الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ سرکار نے فرمایا اس آقیا پترو ساڑے ہو اس تو بعد رگڑ دیو پھر ذرے ذرے اڑا دیو میرے تے دسیا کیس اگر آہنے جڑے سارے پئی ایک اللہ ہے وے اگر وہ ہے وے تے مینو پھر وہ کٹھا کرے گا تے تکساں پھر عذاب دتا یا نہ دتا اے پھر ویکھاں گے جب ذرہ ذرہ جو ہو جاسی بکھر جاسی تے یا تا نہیں ہو لگا اللہ ہے ہی نہیں معاذ اللہ تے اگر ہویا تے پھر چنگا چٹ کے عذاب دے گا پھر مزہ مینو بھی آئے گا تے تسی مینو ساڑ دیو تے پی کے تے اٹھا دیو راکھ بھی اڑا دیو مر گیا اسی طرح کیتا حضور فرماتے ہیں کہ جس نے اڑا چھوڑی نا راکھ اس دی اللہ نے فرمایا اور زمین تکو مالک دا حکم ہے جی مالک دا حکم بڑی چوڑی ہو کے پہیے میں پہ آنا بڑی چوڑی ہوئی ہے زمین ہے نا چوڑی ان ارضی واسعۃ قرآن فرماتا ہے میری زمین وسیع ہے چوڑی ہوئی ہے لیا اس دی راک کے تیرے ذرے کٹھے کر میں نے پیش کر زمین او بندہ جڑا جل گیا جس سے کہے میں نے جلا دیو پھر میں نے پی کے لنگری دے وچ کٹ کے بریک کر کے میں نے اڑا دیو اس دے ذرات کٹھے کر پیش کر میرے اور جتھے جتھے جا کے ہوا پہ ہی نہ اس دے ذرے سارے کٹھے ہو گئے وہ بندہ بن کے اللہ دے سامنے حضور فرمانے پیش ہو گیا اللہ دے سامنے انج کھلو گیا اللہ دے سامنے کھلو گیا اللہ پوچھیا تو تا اس حرکت کے کس اکسایا ہے جو کچھ کیتی کھیڑ کیتی یا اے کیوں کیتے ہی ہون تک نو نمازی ہے اور میں نے گال آئی گے ذرا بولو جان پاؤ نو نمازی ہے نو متقی ہے نو مسیحی جگہ ہے فضول خرچے گناہگارے بدکارے متقی ساری عمر مسجد یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تقوی چھوڑ دیں میں کہتا ہوں انسان بھول گیا میں اس کی بات کر رہا ہوں چلا گیا ساری زندگی برباد کی تھی اس آدمی وہ اللہ کے سامنے آیا حضور فرماتے ہیں وہ کھڑا ہو گیا اللہ فرمایا ان کیوں کیتے ہی میں نو ساڑو جی پھر میں نو پیو کٹو پھر میں نو اڑا دیو جے قادر ہویا میرے جگانے تے اکٹھا کرنے تے میں نو عذاب دے گا پھر رج کے میں نو بھی یاد رہے گا پھر جے نہ اٹھا سکیا تے جان چھٹی یہ کیوں کیتے ہی آنکھوں لگے من خشیت کا تیرے ڈر تو مالک ہے کہ متا میں انج بچ جاواں انج تا میں تیرے سامنے پیش ہونے دے لائق نہیں ہے آئے ہائے دیکھو رحمت یہ چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دے گناہگار کے تقصیر ہو گئی
اس آخیا کہ تیرے ڈر کو لو مالک میں سارا کم کیتا ہے. فرمایا میرے ڈر کو لو, اچھا جا میں تمہیں معاف کیا. تو کریم مطلق من گدا, تو کریم مطلق من گدا, چکنی جزی کے نخانیم. تو کریم مطلق من گدا, تو نرا کریم مطلق نرا کریم تے میں تیرا منگتا, تو میں نو بلاوے نہیں تے کریں کی, تینو بلانا پہندا ہے. کیوں در دیگرم بنما کے مل بکو جارم چوبرانیم. تو کریم مطلق من, یا مینو او بوہ دس جتھے تو اپنے بوئے تکا مارے تو میں اس بوئے تے چلے جاواں, یا مینو کو بوہ دس. مرزا بیدل شہنشاہ تصوف فرمایا تو آ گیا میرے بوئے تے, اچھا میرے کو ڈرے ایڈے ہیلے کیتے نہیں. یا اللہ مالک تیرے کو ڈر کے فرمایا جا نا, پھر میں معاف کر. خالی نمازاں نال کچھ نہیں ہوندا, اے کھلوندے اسی سارے ہاتھ بن کے, دل نہیں پتا ہوندا, ہاتھ بدے ہوندے. دل ساڈا ادھر 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 خیالاں چ ادھر خیالاں, ہاتھ بدے وضو کیتا ہے لیکن دنیا دی خواہشات نال وضو کر, ہاتھ دھو دے, خواہشات نو مکا دے, آ پھر اس دی بارگاہ وچ نماز تے. حسین نے ایک سجدہ کیتا, ایک سجدہ. شیخ پڑھے محراب حرم میں پہروں دگانا پڑھتے رہے. شیخ پڑھے, میر تقی میر کہتا ہے کہ شیخ پڑھے محراب حرم میں پہروں دگانا پڑھتے رہیں. سجدہ ایک اس تیغ تلے کا, ان سے ہو تو سلام کریں. اے جناب بڑے مسیتی 24 گھنٹے متھے رگڑ رگڑ کے اڈے اڈے داغ پائے نے, رگڑ رگڑ. حالانکہ حضور دی جبین مبارک تے نشان نہیں ہے, ثابت کوئی. اے خلاف سنت, خلاف سنت متھا رگڑنا. اور گل سنو, اے متھا لانا گستاخی نہیں, کسی وڈے نال متھا لانا او گستاخی ہے, لیکن بندگی دا اظہار کرنے آستے زمین نال متھا لانا عبادت ہے. تے رگڑنا کی دسنا چاہنے ہو نمازی ہیں. آؤ اپنے آقا دی سیرت پڑھو جنہاں نے تانوں نماز پڑھنی سکھائی ہے. صدیق اکبر اصدق الصادقین, فاروق اعظم عدل و انصاف دا میزان, حضرت عثمان ایثار کرنے والا, قربانی دینے والا, علی المرتضی علم دا دروازہ. آؤ صحابہ دے جمع غفیر نہیں جو کہ کسی دے متھے تے نشان ہے نہیں. یہ تو کی تو شروع کیتا ہے, یہ بدت نہیں. اور حل غلط شرک تے بدت, بدت تے شرک, بدت تے شرک.
10 رسول اللہ دی سنت کسی نبی دی سنت سمجھ آئی؟ یہ گل نہ کرو ریاکاری ہے، یہ مکاری ہے، یہ عیاری ہے، یہ تراری ہے، یہ متھے دی چنگاری ہے، ریا دی بیماری ہے، یہ نماز بھی سرکاری ہے، انہوں نے کدے کدے نصیب ہوندے حملہ آ جاوے نا پچھے تے کدے اتفاق نال ڈی سی یا کمشنر یا بڑا کوئی افسر اتفاق نال کدے نماز نو اللہ توفیق دے ہی دے وے انہوں کدے شروع کر دے وے تے پچھے سارا عملہ یہ نہیں تکدا وضو میرا ہے یا نہیں کھا شیطان اور پھر نماز ہوندی ہے صاحب دی افسر دی ہوندی سمجھ آئے تے میں آکھا اے نمازہ نہیں میرا ایک دو بند تے پھر میرا خیال ہے میں سمیٹتا ہوں کی واجب کی فرض تیرے جے تو پریم نماز نہ نیتی سلطان باؤ صاحب دے رنگ وچ میں چند شعر میں اے جلدن میرے کلوں اے جناب کے عربی فارسی اردو پنجابی جی پوربی سرائکی علاقائی ساڑی زبان 6-7 زبانات میں شعر آنا اللہ دے فضل نال ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء کہتے ہیں جی سڑ دیں بڑے بڑے سڑ دیں اپنے کی بیگانے کی سڑ دیں جل دیں متھے سڑ گئے من سڑ گئے چوانتیاں بڑھ گئی ہیں جل جل تے میں خوش ہوندہ اور سڑو شکر کرو میں سڑنے والا نہیں اب میرے تے سڑ دیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فرمایا یہ لوگ حسد کر دیں میں جس تے فضل کر دیں میں جنہ بھی فضل کرا چیز میں ڈی انہوں نے شرم نہیں آدھی ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل اپنے فضل جو جسا میں دیو دے ماں سڑ دے کیوں چیز میری یہ بندہ میرا ہے میں نو مرضی میں اینو دیتی تو انو نہیں دیتی ٹھیک ہے مطلب ہے کہ جڑا جلدہ ہے سڑدہ ہے کرجدہ ہے وہ اللہ دے فضل نہ ٹکر لیندہ ہے تے جڑا اللہ دے فضل نہ ٹکر لیوے اس دا متھا پاج داندہ ہے اس دی گردن ٹوٹ جاندی ہے اس دا ایک استقبار تکبر کبریائی جڑی ہے اس زمین میں دس جاندی ہے اور ذلیل ہو جاندہ ہے تے میں مختلف رنگان شعر آکیا اور تک ہوئے تسی پھر اکثر نصیر الدین اپنی تعریف کردہ ہے نہیں اپنی تعریف نہیں کردہ کیوں بڑا عجیب بریک نکتہ آ گیا نکتہ میں اپنی تعریف نہیں کردہ تسی دسو میں اپنی تعریف کرایا کہ میرا پیدا ہونا میری شکل صورت میری خوبیاں میرے اختیار بھی چاہونا کہ میں خود آپ نو دے رہا ہوں تا میں تعریف کر رہا ہوں تے برا ہوں کہ میں شکل صورت خود بنائی اے میرے عقل شکل اصل نقل اے ساریاں چیزاں اگر میں خود بنائیاں ہوئے ہیں تو پھر میں کہتا کہ میں کیسا ہوں میں کیا تُسی آگو چوٹھیا یہ تو تے نہیں بنا سکتا ہے
تو تے نہیں بنایا یہ تیرے جڑا کمال ہے تو تے نہیں بنایا یہ تو جس نے تینوں بنایا تے جس پوری کائنات نو بنایا اس نے دے دیتا تینوں تے ہن کلمہ پڑھ کے آکھو کہ پھر ہن کوئی کسی دی تعریف کرے گا تے او اصل کس دی تعریف ہوئے گی اللہ دی تے میں آیت کتھوں شروع کیتی ہے آج میں خاص آیت نہیں پڑھی الحمدو پڑھیا صرف الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین کی میں پہلے ہی کہہ دیتا جڑا ہون میں اتھے بولے الف لام تے تمام تعریفاں اس دیاں تو جس دی بھی کردہ ہے تیری جڑا کردہ ہے جو تعریف کردہ ہے میں اپنی کردہ یہ اصل تعریف اس دی ہے کیونکہ اس نے تینوں تے مینوں سب کچھ دیتا ہے تے میں کدے آگ چھوڑیا ہے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور تے غالب نے کیڑا برا کر دیتا ہے میں آکھیا سی تیرے حاسدوں کو ملال ہے تیرے حاسدوں کو ملال ہے یہ نصیر فن کا کمال ہے تیرے حاسدوں کو ملال ہے تیرے حاسدوں کو ملال ہے تیرے حاسدوں کو ملال یہ نصیر فن کا کمال ہے تیرا قول تھا جو سند رہا تیری بات تھی جو کھری رہی تیرا قول تھا جو سند رہا تیری بات تھی جو کھری منع کر دین نہ سنو اس دی تقریر لوگ آن دین کھلون دین لے کے جان دین ٹیر لگے میں کہا مالک میری جرت نہیں بولنا تو توفیق دے رہے ہیں تے مخلوق تک ساری دنیا میں میری کیسٹاں پہنچا اے تیرا کام ہے مالک نے اے نہیں تکیا نہ کوئی ملک تکیا نہ کوئی بندے تکے جاؤ پوچھو کیڑا کہہ رہے جس وچ نصیر الدین دی آواز نہیں گونج رہی دشمن جڑے میرے باپ دادا دے دشمن وہ بھی کہندے کہ یا اونا گالا سچیاں کیتیاں تے یا اس کیتیاں اے باقی سارے نظرانے کھانے والے دنیا دار پراپرٹیاں تے جائیداداں دے پکھے سمجھ آئی تے جڑا اپنے نو مٹاندا ہے میں کیا ہے نہ دیا کرو یار تسی نہ دیا کرو میں نو کیوں پیسے دے رہے ہو نہ دیا کرو میں تو بیٹھا ہوں اس دے بوئے تے میں تو اس دا منگتا ہوں میرا پیو دادا بھی اس دا منگتا سی میں تو بیٹھا ہے اپنے مالک دے دروازے تے تسی نہ دیو تسی خود منگتے ہو تسی کیا دیو گے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے تسی نہ دیو تسی کہتے جی اسی تو آڑے مرید آپ تسی میری بیعت توڑ جو جاؤ نہ توڑو بالکل جاؤ جتھے مرضی نے منہ مارو لیکن نصیر الدین جب تک زندہ ہے اس کی آواز دلوں میں صرف زندگی تک نہیں رہے گی اس کا تعلق کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اس ذات کے ساتھ تعلق ہے انشاءاللہ نصیر الدین کی آواز دنیا سے اٹھ جانے کے بعد بھی نہیں مر سکتی اور یاد رکھو اگر میرے
میں منگتا ہوں جس کا میرا باپ دادا جس کے در کا منگتا تھا، غوث پاک جس کے در کے منگتے ہیں، معین الدین اجمیری، علی حجویری، بابا فرید الدین گنج شکر، محبوب الہی جس کے در کے منگتے ہیں، میں اس در کا بھکاری ہوں۔ تم بھی بھکاری ہو، بھکاریوں سے میں کیا لوں؟ میں اپنے داتا سے کیوں نہ مانگوں؟ بیعت توڑتے ہو چھوڑ دو، مجھے کوئی ضرورت نہیں پیری مریدی کی۔ میں تو اس لیے اقرار کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے تو ہاتھ میں ہاتھ لیتا ہوں کہ پھر ہاتھ میں ہاتھ لے کے میرے نال وعدہ کیتا ہی جو نصیر الدین عقیدہ پیش کر رہے ہیں قرآن و سنت دا کیسٹا اس دیاں سن تے پھر ہون بندے دا پتر ہے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہی پھر اونجی ایمان رکھ جس طرح نصیر الدین نے رکھا۔ میں اے وعدہ لینے استے ہاتھ جات لینا۔ جس کے متعلق قرآن نے فرمایا اور بیعت شروع بھی تھے ہوئی ہے، بیعت صرف یہ نہیں کہ ایویں تسی بہ جاؤ تے لوگوں نے کہو آؤ جی اتھے مرید ہو جاؤ، نہیں، بیعت یہ نہیں ہے، اور نہ بیعت کوئی مسنون ہے، نہ کوئی واجب ہے، نہ کوئی فرض ہے۔ اگر یہ بات ہے، کئی مرتبہ میں کہہ چاہوں گا، اگر یہ بات فرض ہے، واجب ہے، تو جن لوگوں نے بڑے بڑے ائمہ نے بیعت نہیں کی تو آپ ان اماموں کی پیچھے چل رہے ہو جو مرید ہی نہیں تھے، جو بے پیرے تھے۔ امام ابو حنیفہ کا کون سا پیر ہے؟ امام شافعی کا کون سا پیر ہے؟ امام بخاری کا کون سا پیر ہے؟ نسائی کا، ابن ماجہ کا، ابو داؤد کا، ترمذی کا کون سا پیر ہے؟ بتاؤ۔ ایک پیر صاحب آنکھوں لگے ماں اگر جناب میں بڑا دم کر دے ماں کہ بلا لندن بیٹھے جی ٹی وی تے آنکھوں لگے دم پانے، میں آنکھوں گھر سنو، میں پاکستان کے پیروں کو چیلنج کرتا ہوں، ایک پیر زیادہ ہوں، پیر کے گھر پیدا ہوں اور بہت بڑے پیر کے گھر پیدا ہوں۔ میں کہا میرے گوڑے درد ہے اتھے وال کر دیو دم پا دے وے، میں اتھے ہی ٹی وی تے بیٹھ کے اس دے ہاتھ بیعت کر سکتا۔ پامیں انگلینڈ دا کوئی پیر ہے، پامیں پاکستان دا ہے، کسی سلسلے دا ہے، لے آؤ۔ تے میرے پھوکا میں تک کہندا میریاں پھوکاں چ ککھ نہیں، میں تو پہلے کردہ، میں تو اقرار کردہ، پھر مار دے کیوں؟ میرے تو ایک سوال ہے نا، پھر قبلہ بیٹھے کیوں؟ پیسے بھی تو انہوں لوگ دیں دیں، مار دے بھی ہو۔ اے گل سنو میرا جواب، گل سنو، اے ساڑا یہ جڑا عمل ہے میں اپنا کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ پتہ کیوں مردہ جد ہے ہی نہیں؟ میں کہندہ یا اللہ اور میں اس کار دے جم پیا اور میں جتنا بھی نسا اے میرے کو لائے تے میں پھوک جڑی ماری ہے اس وچ کوئی شے نہیں، کوئی شے نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جڑے پھوک مار کے تے مردے نو زندہ کر دے سن، عیسیٰ دی پھوک اچ کے سی؟ تیری قدرت اگر نہ ہوئے تے عیسیٰ دی پھوک کے ہوئے کچھ بھی نہیں۔ تیری قدرت نہ ہوئے، تیری شان نہ ہوئے، کوئی کچھ بھی نہیں۔ تے عیسیٰ تے دمہ میں اثر پانے والے اس کار جمع چھوڑی، اے مار چھوڑی یا تو جان دے تیرے مخلوق جانے۔ گل سن تے پیسے دی گل تو انہوں کیا گل سنو، اللہ ایمان تو اڈا ہے کہ نہیں کہ اللہ دے حکم تو بغیر ذرا نہیں ہلدا، ٹھیک ہے؟ تے جڑا مینو دیتا ہے اس دا ایویں جیبے چ چلا جاندا ہے، اللہ دے حکم تے بغیر جاندا ہے۔
मालिक ने जिस को मैनू दिवाना उसकी जुरत नहीं जो मैनू ना देवे। मालिक ने 10 लाख दिवाना, 5 रुपए दिवाने, 1 आना दिवाना, ये उस लिखा है, वो भेजेगा, वो बंदा देगा मैनू, ते जुरत ही नहीं। ते जिस नू असा रखे ही नहीं, मैं रखे ही नहीं कदे कि एवं टीसी करो पे आजकल फिर अच्छा जी कितों आए जी लंदन तो आए, अच्छा जनाब चाह दो ना ये करो, फलाने साहब कितों आए, अच्छा जी ना बड़े तमाम कर मत जानते हो को पैसे दे दो। वो असा तमाम नहीं किया, असी बड़े नखरे वाले पीर हाँ मंगते थे या मालिक दे बेनियाज से मंगते जी होए कुछ नहीं भुखे मंगते सही पर नखरा तय मालिक के दरवाजे का। मर्जी अपनी करता मैं ते मैं चोली चुकी नहीं की थी मुरीदां दी जिस तरह आजकल होता है। तकदे हो तुसी, अन्ने ते नहीं हो, सारे महसूस करते हो। ते समझ आई? ते जिसनू नहीं दवाएगा असां उन्हें वेखे ही कदे नहीं। सानू की है बंदा की दे सकता है, वो देंदा है। ठीक है हाँ, ए अकीदा रखो तुसी भी, किसी नाल गिला शिकवा करने की लोड़ नहीं। जिथों वो दवाएगा तुहानू मिल के रहेगा, जे वो खसाएगा तो लुकमा मुंह च अद्धा बाहर रहेगा, जे अद्धा अंदर की इजाजत है तो अंदर जाएगा, नहीं तो वो भी बाहर। जे पहाड़ां दे तले वे कोई शय तुहानू पहुंचानी वो तुहानू पहुंच के रहेगी। यह तेरा अकीदा है और यह मुसलमान का अकीदा है। और मैं समेट रहा कि गल मैं की थी, बोलो पिछे हाँ नमाजा, सुभान अल्लाह, नमाजा पढ़ पढ़ के है जी। गोल्डे शिव गया, फस गया उथे मसीती, सलाम अलैकुम जी, इमाम पिछे खड़ रहा, वो भी पीर नाल खलोते हुए किधरे, लेकिन अगे पिछे नहीं। अल्लाह पीरां नूं भी नमाज पढ़ने की तौफीक देवे ते मुरीदां नूं भी तौफीक देवे, मौलवियां नूं भी देवे। समझ आई? ते ओ नमाज नहीं, मैं जिहड़ी नमाज की थी की वाजिब की फर्ज तेरे, जे तू प्रेम नमाज न नीति हूँ। फिर तुसी कहोगे मैं कोई स्टेज पे बोलने वाला मौलवी हाँ, नहीं, मैं फनकार आदमी हाँ, मनकार भी हाँ ते फनकार भी हाँ। किस तरह? मैं नवी गल दस रहा, हू हटा दो, हू दा मिसरा ते हटा दो, बैरदू ही हो जाएगी। हू हटा दो बैरदूई, मैं गल मैं कढ़ीए मिसरे दुनिया अज तक सुल्तान बाहू साहब भी आखेन, सारे आखेन, ए नुकता नहीं किसी दसिया के सुल्तान बाहू साहब ने, लेकिन नुकता मैं दसिया। जिस देशे चो भेज दे, जरूरी नहीं होना सारे बड़िया नहीं देना, छोटिया भी कोई देना है ना। सारी गल की है, हू हटाओ, ये फन की गल है, फन की गल। की वाजिब की फर्ज तेरे, जे तू प्रेम नमाज न नीति हू। हुण मैं दो तरह पढ़ सकता, तुसी दस्यो मैं के चीज हाँ, तुसी दस्यो फिर मैं की हाँ। की वाजिब की फर्ज तेरे, जे तू प्रेम नमाज न नीति हूँ। पहले इसका मजा ले लो। जिन्ना दे दिल विच यार वसे, उन्ना कदी कज़ा नहीं कीती। हकीम साहब फैसलाबादी हकीम, मजा आ गई। हाँ जिन्ना
जिन्ना दे दिल विच यार वसे उन्ना कदे कज़ा नहीं कीती। वुज़ू तेरे दा की फायदा, वुज़ू तेरे दा की फायदा, जद अंदर लख पलीती। वुज़ू तेरे दा की फायदा, जद अंदर लख पलीती। दसे भेद नमस्ती दा, जिस बेपैमाने पीती। दसे नबेद मस्ती दा, जिस बेपैमाने, पैमाने नाल ते सारे पीने ना, जिस बेपैमाने पीती। जिन्ना नसीर हुजूरी पाई, जिन्ना नसीर हुजूरी पाई, नहीं मोहताज मसीती। नहीं मोहताज मसीह। समझ आई? अच्छा हुण की है जी, मैं तुसां आखिया मैं फन दस गए। अज तो बाद जिहड़ी मैं हुण गल बयान करसा, जिथे भी ये सुनोगे, या मैं एक जगह पहले किधरे बयान की थी, हुण मेरी नकल ला के कोई बयान करेगा। यह जो नुकता मैं फन का दसिया, ये मौसीकार हो गया तो मैं तुहानू दसां तबले की गश्त ते फन की गल है, इसे जायज नाजायज की गल नहीं। जायज नाजायज मैं तुहानू कह, इन्हां गल्लां नाल बंदा मुशरक नहीं होता। मुशरक होर चीज है, एडी गल है, इन्हां गल्लां नाल नहीं होता। अकीदा पक्का रखो जरा मैं आख्या, ते ठम ठुम करके ना करो कि सुन लेता मतलब ज़ौक शौक की गल, ज़ौक शौक की गल। अच्छा मैं अर्ज कर रहा कि हुण की वाजिब की फर्ज तेरे, जे तू प्रेम नमाज न नीति। नू हटा दो, और आ गया मियां मोहम्मद, ये मिसरा मियां मोहम्मद का हो गया, पैर बदल गई। की वाजिब की फर्ज तेरे, की वाजिब की फर्ज तेरे, जे तू प्रेम नमाज न नीति। की वाजिब की फर्ज तेरे, जे तू प्रेम नमाज न नीति। जिन्ना दे दिल विच यार वसे, उन्ना कदी कज़ा नहीं कीती। एक ऊन हटाया, आ नसीरुद्दीन दिया रीसा करने आले, जमया तू किथे वे, तू जमया ही नहीं आले। जिन्ना दे दिल विच यार वसे, उन्ना कदी कज़ा नहीं कीती। और
اچا انترا میں چک نہیں سکتا، میرا اتنا زور نہیں رہا ہو، ورنہ میں چکا ہے کسی زمانے چکتا ہے میں. اجڑ اجاڑ طلب دا صحرا، خبر نہ کوئی آنے، اس دے حالوں راہی واقف، ان راہی نہ جانے، گھروں ٹوڑے جڑے بھر بھر گتھیاں، گھروں ٹوڑے جڑے پر پر گتھیاں، اد وچ مک گئے دانے، عشق نصیر و منزل جتھے بھول گئے لکھ سیانے. حضرات، اس محفل کا خلاصہ جو میں نے پیش کیا، اور بحمداللہ آپ پہنچ گئے کہ میری گفتگو میں تنوع ہے، متنوع الکلام ہوں اللہ کے فضل سے. میں خانہ سخن کا گدائے قدیم ہوں، ہر رنگ کی پیال شراب پیالے میں ہے میرے، ہر رنگ کی شراب. تو میں صرف امت مسلمہ کے نوجوان طبقہ جو آج درگاہوں سے ہٹ چکا ہے، پیروں سے نفرت کرتا ہے، درگاہوں کو چھوڑ گیا ہے، میں آواز دے کر بلا رہا ہوں اس کو، آؤ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں. ٹھیک ہے ہم اس مرتبے مقام کے نہیں ہیں، لیکن آواز وہی ہے اللہ کے فضل سے. یہ انسان کو قدر بعد میں آتی ہے جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. نبیوں کو نہیں لوگوں نے مانا، انبیاء کی مخالفت کی، حضور سید العالمین آپ کی مخالفت کی، آپ کے یعنی رشتہ داروں نے، کنبے نے، گھر والوں نے مخالفت کی، اور ڈٹ کر چٹ کر مخالفت کی. تو میری مخالفت اگر ہو رہی ہے، ہوئی ہے یا ہوگی، تو یہ تو پھر سنت انبیاء ہے. تو اللہ نے شکر ہے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں رکھا ہے کہ میں غلام ہوں اور ان کی سنت کو بھی اپنا رہا ہوں. ہر آدمی مولوی صاحب چڑے ہوئے ہیں، یہ توحید بہت بیان کرتے ہیں، کیوں تو صاحب ایک پسند نہیں؟ آؤ مسیتی چاہو یا مسیتی نہ بڑھیا کرو. میرا باں سنبھالیاں ہی نے مسیتیاں ممبران تو اتے چڑھ کے بولنے ہو، توحید پسند نہیں؟ نماز کس دی پڑھ دے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت دے منوانے واسطے نہیں آئے، اللہ دی توحید واسطے آئے. اس دا مطلب ہے اگر اپنی رسالت دا مسئلہ ہوئے صرف تے نبی اپنی تعریف کرانے واسطے آئے کہ میری تعریف ہی کرو، ساڑیاں ناتا پڑھو، نہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کی ہیں. نبیوں نے کہا، آپ کو پتہ ہے آپ کے آقا نے کہا فرمایا جب حضور سے عرض کی گئی کہ آپ سید ہیں، سردار ہیں اولاد آدم کے، کسی نے عرض کی تو میرے آقا کا مقام تواضع دیکھیے. تو حضور نے فرمایا السید هو اللہ، میں سید نہیں ہوں، سید اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے. تو حضور نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ انا سید ولد آدم ولا فخرا، کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اور یہ میں فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت پہ طور پر جو مجھے اللہ نے فرمایا ہے. تو پھر تضاد ہوگا کہ یہاں آپ نے منع کیا وہاں فرمایا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت حضور تواضع کے
रंग में बैठे हुए थे। आपकी तबीयत मुबारक पर असरात तवाज़ो थे। अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी पेश करने के लिए तबीयत मुबारक थी। तो हुजूर ने फरमाया कि मालिक खालिक तो वही है, सरदारियां उसी को ज़ेबा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और जब मखलूक को, कायनात को और अपने मकाम को अल्लाह के नजदीक जो हुजूर का मकाम है उसको देखा, उसके फजल को देखा, फिर मुबाहात करते हुए वाम्मा बिनेमते रब्बिका फहद्दिस, तहदीस नेमत करते हुए ऐ मेरे रसूल जो उसने फजल तुझ पर किया उसको लोगों में बयान किया कर। यही आप मैं जो कुछ हम करते हैं अगर इस नीयत से बयान करें कि अल्लाह ने मुझ पर यह फजल किया तो ये तहदीस नेमत है। ठीक है, कोई ऐसी बाड़ी इसमें किब्र नहीं होता, उसका शुक्र होता है। अल्लाह देवे सब कुछ, बंदा आखिर देते ही काहे नहीं दबाओ, अल्लाह देवे सब कुछ, ये हक जमा देते ही काहे नहीं। अल्लाह इस कोड़ियां दो जाओ खतो इसको ते जेड़ा मालिक दे छोड़े ते नौकर आखे मेरे मालिक जाते है ही कोई नहीं है जी, ऐ तक मैनू ऐ देता ऐ देंदा है, फिर मालिक सुनदा है तो खुश होंदा है, मेरी लोगों की तारीफ करदा है। अल्लाह दियां तारीफां करया करो। ऐ अपनी ही ताजीम कराने वालों, मेरी गुरबाई है, ऐ अपनी ही ताजीम कराने वालों अल्लाह की ताजीम भी करना सीखो। अपनी ताजीम तो बड़ी कराने, पीर साहब आउन ते खाश होनी सारी दुनिया खलो जावे उठ के, तू आखर नहीं 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 तशरीफ रखो तशरीफ रखो, बच्चों नहीं नहीं खलो, खबरदार खबरदार को बैठ उठो स्टैंड अप, नहीं तो चमचे होंदे लगे चमचे उठाते उठो, ये वो नहीं कहते, ये पीर कहते उन्होंने, असि मना कर सा तुसी लोगों को उठाओ, ये सब बेईमानी होती मैनू पता है। दाइयां को ढिड किस छुपाया, कौन छुपा सकता है? लोगों को कहते हैं उठ, बंदियां को कहते हैं तुसी उठाओ, कह नहीं 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 तो बैठो बैठो तशरीफ रखो। ये मक्कारी रियाकारी फराड ताजे लोगों इज्जत वधे, समझ आई? ते ए तरीका हुजूर फरमाया मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जेड़ा अल्लाह दे वास्ते लोगों दे विच आजिज़ी करेगा, मालिक दी शान वेख के अल्लाह उसदी इज्जत नूं फिर वधाएगा, ते जेड़ा रियाकारी वास्ते करेगा उन्होंने अल्लाह जलील करेगा, वो तवाज़ो भी कम नहीं आएगी। अपनी नीयत नूं ठीक रखो। उलमा उन कहते नहीं जी नहीं, कई ऐसा मौलवी तक उलमा तक बड़े मुतकब्बर, वो समझते हैं मैं ही गजाली जमया, जमया ही कोई नहीं हो, दुनिया सारे हमें पूतने फिरने पैन। अजकल की अंग्रेजी तालीम याफ्ता तक लो इत्थे बूथियां चाहिए, वो मौलवियों को समझते नहीं, कहते पता नहीं किहड़ियां चीज़ां दाड़ियां रखियां आ गई, हालांकि प्यो दादे इन्हां दे सारे दाड़ियां रखे, हड्डियां हड्डियां दाड़ियां। ग्रावां पिंडां दी तखलीक, शहरां विच वस गए, कोट पतलून पा के दी BA MA कर गया, सारी उम्र नौकरियां दे चक्कर च पै रहा, ना नमाज ना रोजा, इल्ला माशाअल्लाह जिसनू अल्लाह तौफीक दे दे। दाड़ियां बुनियां कलीन शेव ते गिव गेव बस खत्म, ते दाड़ियां ते इतराज, जड़ियां नबियां दी सुन्नतां उन्हां ते इतराज। यह तालीम याफ्ता तबका, मुसलमानों का निजाम लाने वाला यह तबका है। असेंबलियों में देखें आपका इनका क्या तरीका है। कम से कम आप नहीं दाढ़ी रखते तो दाढ़ी वालों को आप उनके तानो तशरी तो ना करें, हंसी तो ना करें। आजकल वो भी तबका है कि जो यानी अपने जहाजों से अमले को उतार रहे हैं, जी इनकी दाढ़ियां बड़ी हैं, दाढ़ी साफ करो फिर आओ। ये हाल है, ये हुजूर का एहतराम है। जिस आका का कलमा पढ़ते हो इतनी शर्म तो करो कि आप नहीं रखते तो आप जाने और आका जाने और अल्लाह जाने, हमें उससे कोई गरज नहीं है। लेकिन जो रखते हैं उनके साथ मजाक तो ना करो, उनकी बेइज्जती तो ना करो। फैशनी दाढ़ी है जनाब, एक छोटी रखी, चलो जी अल्लाह तौफीक दे, तो हिसाब दी रखो फिर भी जेड़ी सोहनी लगे चेहरे ते। हुण कईयां दी हथे हथे हुंदियां,
یہ بھی کوئی مطلب اساں تو نہیں پڑھی حضور دے آپ دی شان جڑی سونی لگدی آپ نے جڑی اے قبضہ ہوندا ہے ایتھوں مار کے تے ایتھے تک جڑی اے تمام مشائخ رکھی ذرا چلو تھوڑی جی ہوگی نہیں بے پناہ قسم نہیں جسا بندے سوار ہی ہے کئی سائیکلاں تے جاندے ہونے تے ادھی ادھر ہوندی میں خود ویکھی ہن اے کوئی طریقہ تے نہیں نا اتنا مذاق تے نہ بناؤ داڑھی او پھر وہ تکدے نا آؤ پچھے آگ سن کے حوراں جا اللہ مل سن میں کہا کہ ہے جیاں داڑیاں تکیاں نے تے یا اللہ آگ سن لکھاں سال اساں اینا واسطے بٹھائی رکھی پائی کوئی مناسب سونی داڑیاں حضور دی سنت دے مطابق ہونا ٹھیک ہے اسی فیشنی نہ کر دے جانے آج کل جس طرح لوگاں فیشنی رکھی ہیں انہاں دی کوئی اے خس خاصی داڑیاں انہاں دی کوئی حیثیت نہیں لیکن آپ دا جڑا طریقہ ہے جو کتاب و سنت ہے اس کے مطابق بے تحاشا قسم دیاں تے اس تو لوگ نفرت کرنے تے ایک بندہ ہے بار بڑی آئی تو ماں ملن آیا تو میرا خلیفہ اے میں خاتم جائے تو وہ بھی بڑا ہوجتی جائے آکھولا جی اے داڑی ملن آئی تو سائیں ایک بار داڑی ملن آئی میں کہو داڑی کتوں ملن آئی داڑی کو مسافہ کرنی اس آقا جی اتو کہن کے تلے تک داڑی سارا مکس ہے اور یہ بھی طریقہ نہیں اس سے مذاق ہوتا ہے حضور کی سنت کی تضحیق ہوتی ہے حسن پیدا کریں حسن رکھیں اپنے آپ میں اور یہ چیزیں جو ہیں دیکھیں جی یہ ان سوال پتہ نہیں کسی مولوی کیتا ہے یہ جتھو ٹرے ہیں ماں کوئی سمجھتا نہیں پئی ہے لیکن میں دسا یہ سوال بڑا یہ جان کے کیتا گیا لیکن میں جواب دے سا جواب دے گا میں سوال یہ کیا گیا ہے کہ نہایت ادب کے ساتھ السلام علیکم کیا دیوبندیوں یا وہابیوں کی ابتداء میں اہل سنت بریلوی نماز پڑھ سکتے ہیں بڑی کرم نوازی ہو دیکھا شرارت کی ہے بہرحال میں آپ کو جواب دیتا ہوں بات یہ ہے کہ بریلوی کس کی نماز پڑھتے ہیں دیوبندی کس کی پڑھتے ہیں شیعہ کس کی پڑھتے ہیں اللہ کی کسی نبی کی کوئی عبادت کرتا ہے آپ بتائیں اگر نبی کی کوئی کرتا ہو کسی ولی کی کرتا ہو تو پھر تو گروپ بندی کرنی چاہیے جب سارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جس لمحہ یہ فی البدی سوال ہے اور میں فی البدی جواب دے رہا ہوں اور ٹھوک کے جواب دے رہا ہوں جس وقت آپ کہیں دیوبندی کہیں کہ یہ بریلوی مشرک ہیں ہم ان کے پیچھے نہیں پڑتے تو جس وقت ان کو بھی غلط فہمی ہے بریلوی صاحب جب مصلی پر کھڑے ہوں گے تو اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر کھڑے ہوں گے ورنہ نماز نہیں ہوگی اس کے لیے ضروری ہے کہ وحدہ لا شریک اور وحدت کا تصور رکھ کر اسے مستحق عبادت سمجھ کر سب کی نفی کر کے اس کو مستحق عبادت سمجھے گا تب اس کی نماز ہوگی دیوبندی صاحب کا یہ کہنا غلط ہے کہ بریلوی صاحب نماز پڑھنے کے وقت بھی مشرک ہیں بھی مشرک ہیں اور بریلوی صاحب کا یہ کہنا کہ دیوبندیوں کی نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی بھائی اگر نماز دیوبندیوں کی کسی اور کے لیے ہوتی ہے اللہ کے لیے نہیں ہوتی تو آپ بتائیں دیوبندی کس کی نماز پڑھتے ہیں ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ یہ بھی اللہ کی پڑھتے ہیں صرف بات یہ ہے اس میں چھوٹا سا کہ جو اللہ کے بغیر ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کرتی ہے وہ گستاخی رسول ہے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں سمجھ آئی اس کو متنازع فی یہ میرا اپنا نقطہ نظر ہے ہو سکتا ہے غلط بھی ہو لیکن میں نے بڑے غور و خوض کے بعد اس بات تک میں پہنچا ہوں
کہ حضور سید الانبیاء کو اگر کسی نے خاتم النبیین نہیں مانا، عقیدہ ختم نبوت جو نہیں رکھتا، آپ بتائیں کہ وہ توحید پا ایمان رکھنے کے باوجود دار اسلام سے خارج ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ تے مطلب یہ ہویا کہ صرف اللہ مننے نال کم پورا نہیں ہونا، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ ہر جگہ شرک نہ آنیا کرو نا۔ اللہ تعالیٰ آکھیا میری اطاعت بھی کرو تے نال رسول نہیں، یا اللہ تنی کافی ہے نا، رسول نال کیوں لائے ہی؟ اپنی تنی اطاعت کافی ہے ہی، انہاں نال کیوں لائے ہی؟ اللہ فرمایا میرا رسول ہے، اس نے اطاعت جس کی تھی میری کی تھی، میری جس استعداد کی تھی اس دی کی تھی، میرا اس دا آخرا ایک ہے۔ تے اے ایمان دی شک ہے کہ نبی اور اللہ دی اطاعت ایک ہے، تے ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، ایک کو دیڑا ڈو کر جانے او کافر مشرک ہے۔ کہ جس طرح یعنی ہم آپس میں بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، لوگ کی گال کر چھوڑنی، اس کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھتا، بس میں مفتی نہیں ہوں لیکن میں نماز نہیں پڑھتا۔ جو رسول اللہ کی عزت وتوقروہ وتعزروہ، حضور کو اللہ نے عزت دی ہے۔ اگر رسول پر ایمان لانا شرائط ایمان سے ہے، یا تو صرف اللہ پر ہوتا نا، ٹھیک ہے رسول کو ہم جو کہہ لیتے، لیکن ان پر ایمان لانا شرائط اسلام میں سے ہے۔ جو صرف توحید کا قائل ہے وہ مسلمان نہیں، جو صرف توحید کا قائل ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ کملی والے کا ماننے والا، آپ کا غلام، آپ کا مطیع، آپ کی عزت جو کرے گا وہ پکا مسلمان ہے۔ تو جو گستاخ رسول ہے اس کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھتا، میں مفتی نہیں ہوں، اگر اور کوئی فتویٰ دیتا ہے بے شک پڑھے، میں نہیں دیتا۔ یہ جناب جس شخص نے لکھا ہے امام زین العابدین کے وہ کعبے کے الفاظ کبھی گولڈے میں آئے، میں اس کو بتاؤں گا، اب دیر ہو گئی ہے کافی، تو ماشاءاللہ مجمع اس نتیجے پر پہنچا، اور میرے سامعین مکرم اور محترم حضرات، بہت خوشی، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس عقیدے پر قائم دائم رکھے۔ دعا کیجئے بحضور قاضی الحاجات، ہاتھ اٹھائیے، چلو سلام پڑھو جی، دو شعر۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ شمع بز میں ہے جو آپ کی یاد میں ایسی نورانی ذات پہ لاکھوں سلام شان نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ یا رسول۔ آمین، ہاتھ اٹھائیں یا رب العالمین قاضی الحاجات۔ آج یہ محفل حاجی نواب الدین صاحب ہیں کی ایصال ثواب کے لیے جو انہوں نے منعقد کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور حضور کے غلاموں کی صف عطا فرمائے۔
اللہ درجات بلند کرے، لفظ معاف فرمائے، ان کے پسماندگان کو بھی اپنی رحمت اور عنایت میں جگہ عطا فرمائے۔ آج اس محفل میں میرے بزرگ، میرے بھائی، میری بہنیں، میرے دوست، میرے تعلق والے میرے خطاب کو سننے کے لیے جو تشریف لائے ہیں، اے اللہ تیرا نام، تیرے رسول کا نام، وہ پیغام سننے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے مالک قاضی الحاجات، اے حاجتوں کو پورا کرنے والے، اے سب کی اٹھی ہوئی خالی جھولیوں کو بھرنے والے، آج ان کی جھولیاں بھر دے۔ میں گناہگار، عاجز، عاصی، خاطی، لیکن تیرے ایک عاجز مگر میرے نزدیک مقبول بندے پیر میر علی شاہ کا پوتا ہوں۔ میں اپنے آبائے کرام کا، ان کی خدمات کا وسیلہ پیش کرتا ہوں تیری بارگاہ میں۔ میری مائیں، بہنیں، بزرگ، بھائی، تعلق والے جتنے یہاں حاضر ہیں، سب جھولیاں پھیلائے کھڑے ہیں۔ اے میرے مالک ان کی جھولیاں بھر دے، ان کی حاجتیں پوری فرما۔ جو مستورات بائیں جانب میدان میں کھڑی ہیں، میری مائیں، بہنیں، بزرگ سب کھڑی ہیں، تیری بارگاہ میں حاجت لے کر آئی ہیں، جو حاجتیں لے کر آئی ہیں، میرے مالک اپنے دروازے سے ان کو بھی خیرات عطا فرما، اور جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی دولت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو توفیق دے کہ وہ قرضہ ادا کریں، اور جن کے عقائد غلط ہیں ان کو صحیح عقائد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو گمراہ ہیں ان کو ہدایت عطا فرما۔ اور اس سلسلے میں آج کی اس محفل میں حاجی صاحب یوسف صاحب کے برادران، ان کے بیٹوں نے، یہ میرے ساتھ کھڑا ہے انجم، حاجی رضوان کا، ہاں یہ سارے جو میرے ساتھ جن کو میں جانتا ہوں کھڑے ہیں، ان کے یہ بھی کھڑے ہیں ان کے بھائی، ان کے سب حاجات پوری فرما۔ اور یہ صوفی مسیتی ہیں جی، یہ صوفی مسیتی، ان کی بھی خدمات اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ اہتمام سارا جو ہے یہ تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تیرے رسول کی عزت کا حوالہ اور تیرے رسول کی شان کا حوالہ، تیرے رسول کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے، ان کو شعور دینے کے لیے یہ محفل آراستہ ہے، تیری اپنی ذات کی کبریائی کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ اس مالک کائنات کا شعور پیدا کر رہا ہے انسان، اس حوالے سے یہ محفل آراستہ ہے۔ میرے سامعین جو ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں سب کی حاجتیں پوری فرما یا رب، یا رب، یا رب، بمحمد و علی و زہرا، یا رب بحسین و حسن و آل عبا، کس لطف برار حاجتم درد و سرا، بے منت خلق یا علی العالی، یا رب بدل اسیر من رحمت کن، بر خاطر غم پذیر من رحمت کن، بر پائے خرابات روے من بخشا، بر دستے دیالہ گیر من رحمت کن، یا رب برسالت رسول الثقلین وز بحر غذا کن اندے بدر و حنین، اسیان مرا تو حصہ کن در عرصات، نیم بحسن ببخشو نیم بحسین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم۔ کوئی شخص نزدیک آنے کی کوشش نہ کرے۔